دینے کی جتنی بحمدللہ میں نے کی، وہ حوالے بھی آئیں گے، سب کچھ میں دیکھیں گے. یہ لوگ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنی بے نظیر اور دقیق کتاب حجت اللہ البالغہ میں مستقل فصل قائم کی ہے، باب و حقیقت شرک کی حقیقت. کہتے فی معظمین من الناس، جو انسانوں میں بڑے تھے مذہبی طور پر، سیاسی طور پر، ان میں لوگوں نے خدائی کرشمے مانے، ان کی پوجا کی، پھر ان کے نام بت بنائے. اصل بت مقصود نہیں ہے. یا آپ کے پاس فوٹو اور تصویریں ہیں نا اپنے دوستوں کی، کاغذ سے تو محبت نہیں، محبت اس ذات سے جس کا نمونہ اس پر ہے. کاغذ سے تو کوئی محبت نہیں. اسی طرح انہوں نے ان کے نمونے بنائے. تو ایک ان میں تھا اصنام پرستی کا معنی، اور انسانوں کی شکل پر. انسانوں کی شکل پر نہ ہو تو اس کو صنم اور وثن نہیں کہتے، کبھی اس کو ہیکل کہیں گے، کبھی تمثال کہیں گے. تمثال اور ہیکل انسانوں کی شکل پر ہو تو صنم بھی ہوگا، وثن. انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کے بت بنا رکھے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے. اصل عقیدت ان سے تھی، ان سے نہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا. یہاں جمہور مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی یہ فرماتے کہ آزر باپ ہی کا نام تھا، لا شک. آلوسی رحم اللہ تعالی سے جہاں غلطی ہوئی، انہوں نے متاثر ہو کر کے بعد مفسرین سے یہ کہا کہ آزر ان کا چچا تھا. حقیقت یہ نہیں، آزر باپ ہی تھا. بالحق مال جمہور آزر باپ کا نام. تو فرما اتبتا کہ جو اسنام آلیہ، تو اسنام کو آلیہ بناتا ہے. میں تجھے بھی اور تیری قوم کو بھی کھلی گمراہی میں دے. وَكَذَلِكَ نُرِي، اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بتائے ملکوت سماوات میں، اے کما اریناہ اذلال ابیہ وقومہ، اے کما اریناہ اذلال ابیہ وقومہ، جیسے ہم نے ان کو اس کے باپ کی گمراہی سمجھا دی، ایسے ہم نے بتائے ملکوت سماوات میں. احناف.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات. طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی. جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے. نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف. ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ www.ashnas.com. یکون من الموقنین، پہلے میں عرض کر چکا ہوں ضابطہ. شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی الفوز الکبیر میں فرماتے ہیں الواو مزیدۃ، یہ واو مزید ہے، ولی یکون میں با، اور یہ پہلے کی علت ہے. معنی یوں کرتے ہیں اور ایسے ہی ہم نے دکھلائے ابراہیم علیہ السلام کو عجائبات آسمانوں کے اور زمین کے، لے یقونا تاکہ ہو جائے من الموقنین. دوسرے حضرات فرماتے نہیں واو عطف کے، عطف کے لیے ہو تو معطوف علیہ جملہ محذوف ہے. وہ انشاءاللہ آپ کو جلالین تک میں ملے گا
وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَسْتَدِلَّ عَلَى وَحْدَانِيَّتِنَا وَلِيَكُونَ بھی عَلَى وَحْدَانِيَّتِنَا، یہ ہے معطوف علیہ جملہ، تاکہ ہماری وحدانیت پر استدلال کرے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب یہاں ایک ہے رام کہانی بے سند کہانی، وہ بھی تفسیروں میں منقول ہے لیکن اس کا قطعاً کوئی اعتبار نہیں۔ وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے ان کو جا کر کے غار میں رکھا گیا، وہاں جب وہ جوان ہوئے آنکھیں کھلی، باہر آئے، ستارہ دیکھا، کہا ہاذا ربی، پھر اس کے بعد چاند دیکھا، کہا ہاذا ربی، پھر جب سورج دیکھا کہا ہاذا ربی، سب کا انکار کیا اور اس کے بعد کہا کہ میں ان کو نہیں مانتا۔ یہ سب کی سب رام کہانیاں ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں۔ گھر میں رہے پلے، ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے ان کو رب نہیں کہا۔ یہ تو اللہ کی حجت ہے، وَتِلْ کا حجت و نار، اسی لیے میں دوسرے رکوع کا ترجمہ بھی ساتھ کرتے ہیں۔ یہ رب کی حجت تھی جو ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ جہاں مودودی صاحب نے بھی تفہیم القرآن کے پہلی اشاعت میں بڑی ٹھوکر کھائی، لفاظی سے لوگوں پر روک ڈالا۔ ایک ہوتا ہے راستہ، ایک ہوتی ہے منزل میں تو پیغمبر شرک نہیں کرتا، راستے میں رب کی تلاش میں نکلے ہوئے اگر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیغمبر نہ راستے میں شرک کرتے ہیں نہ منزل میں کرتے، طرفۃ عین بھی پیغمبر سے شرک صادر نہیں ہوتا۔ ابھی آپ امام المتکلمین کا حوالہ سنتے، ختم۔ یہ کیا تھا بات سمجھنا۔ فلما جنت، رات کی تاریکی ہوئی ابراہیم علیہ السلام پر، چھا گئی ان پر رات، رآ کوکبا، ستارہ دیکھا۔ سیوطی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زہرہ ستارہ دیکھا، مدارک والے کہتے ہیں مشتری دیکھا، ستارہ دیکھا، کالا ہاذا رب، اس کو سمجھ۔ تفسیر کبیر، روح المعانی، ابو سعود، السراج المنیر، مدارک وغیرہ وغیرہ تمام تفسیروں میں ایک یہ کہ یہ استفہام ہے، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ چھوٹے قوم پر دل کا حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قوم، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، غروب ہو گیا تو کہا لا احب الافلین، پر جب دیکھا چاند کو چمکتا ہوا کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لن یهدنی ربی لاکونن من القوم الظالمین۔ فلما رأى الشمس بازغہ، سورج کو چمکتا ہوا دیکھا کہا یہ میرا رب ہے جو ان سے تو بڑا ہے۔ پر جب وہ بھی غروب ہو گیا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ تو ایک یہ تفسیر ہے کہ یہ استفہام، دوسرا یہ نکالتے ہیں ھذا ربی بزعمکم، تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے، تو بزعمکم نکالیں یا استفہام کہیں، مفہوم دونوں کے معنی نہیں، حاشا وکلا۔ اب جہاں ایک نحوی اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ شمس تو ہے مونس، اسی لیے بعض غتن آیا ہے، تو ہاذا کیوں فرمایا، حاضی ہی چاہیے تھا۔ اس کا جواب آپ کو انشاءاللہ جلالین تک میں ملے گا۔ آگے ربی خبر ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ خبر کی رعایت نحوی طور پر اولا ہوتی ہے مشار الیہ کی رعایت سے۔ قاعدہ پہلے بھی آپ نے سنا، ربی چونکہ مذکر ہے اس لیے ھذا لائے مذکر، مشار الیہ کا خیال نہیں رکھا۔
پر جب وہ بھی غروب ہو گیا کہا ہے میری قوم میں بیزار ہوں جو شرک تم کرتے ہو. میں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف متوجہ کر دیا جس نے بغیر نمونے کے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا. حنیفن وجہ تو سے تازمیر سے حال ہے حالہ کونی حنیف و مانم. قوم نے جھگڑا کیا. فرمایا کیا تم میرے ساتھ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ اس نے مجھے ہدایت دی اور ڈرایا بھی کہ تو ہمارے الہوں کی توہین کرتا ہے, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. فرمایا ولا اخاف ما تشركون بھی, میں نہیں خوف کرتا جن کو تم نے رب کا شریک بنایا. ہاں میرا رب کوئی شے چاہے مجھے اذیت پہنچائے وسع ربی کل شیء افلا تتذکرون. اے ظالموں تم مجھے اپنے الہوں سے ڈراتے ہو, میں کیسے ڈروں جن کو تم نے رب کا شریک بنایا اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے رب کا شریک بنایا. مشرک رب کے وجود کا منکر نہیں ہو, رب کو پہلے مانتا ہے پھر اپنے شریکوں کو. آغا للہ و آغا لشرکائنا, پہلے رب کو مانتا ہے پھر شریکوں کا نام لیتا ہے. اے ظالموں تم رب کو مان کر کے تم اس سے نہیں ڈرتے کہ تم نے رب کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہرایا جن کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری, مجھے ڈراتے ہو. بتاؤ کون سا دو گروہوں میں سے امن میں ہوگا حق امن کا اگر ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان لائے, ایمان کو اپنے ظلم شرک کے ساتھ نہ ملایا وہ ہے امن والے وہ ہم. اب رب تعالیٰ فرماتے کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا ہاذا ربی ہاذا ربی ہاذا ربی, مانا نہیں ہے. دل کا حجتنا, یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے مقابلے میں. تو دلیل تو جب ہی بنے گی نا کہ وہ رب نہ مانے ان کو, ورنہ کیا دلیل ہے. اب یہ دل کا حجتنا آتینا کی ترکیب کیا ہے؟ تو صاحب جلالین تو یہ فرماتے ہیں دل کا مبدل منو ہے, حجتنا بدل ہے, آتینا یہ اس کی خبر ہے. راضی رحم اللہ تعالیٰ تفسیر کبیر میں فرماتے نا دل کا مبتدا حجتنا خبر, آتینا اس خبر کی صفت ہے. یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے خلاف بلند کر دے درجات جن کے چاہیں. رب تیرا حکیم ہے. ہم نے ان کو اسحاق یعقوب دیے, اسحاق بیٹے یعقوب پوتے علیہ السلام, ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی. اور نوح علیہ السلام کو ہدایت دی من قبل. من قبل کا کیا معنی؟ بعض فرماتے اے من قبل ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام سے پہلے. بعض جہاں ابراہیم کی جگہ من قبل زمانے, ان کے زمانے سے پہلے, مفہوم ہے کہ اور ان کی اولاد میں داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام. اے کما جزیناہم کذالک نجزی المحسنین. زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, الیاس علیہ السلام, کل من الصالحین. اسماعیل علیہ السلام, یسع علیہ السلام, یونس علیہ السلام, لوط علیہ السلام, وکلا فضلنا علیہ. قرآن کریم میں 25 پیغمبروں کے نام آئے. 25 18 پیغمبروں کے اس رکوع میں آئے. اتنے اکٹھے اور کسی مقام پر نہیں آئے. اچھا اب ان کے تو نام آئے ومن آبائہم, ان کے آبا میں سے بعض ہیں, ذریات ان کی اولادوں میں سے بعض ہیں, ان کے بھائیوں میں سے بعض ہیں. ہم نے چنا ان کو اور ہدایت کی صراط مستقیم کی. وہ یوں سمجھیں کہ تمام پیغمبروں کا اجمالاً ذکر ہے. یہ اللہ کی ہدایت ہے, جس کو چاہتے ہے دیتا ہے اپنے بندوں سے. اب عام نمبر سرے مطلب, اے مشرکین تم تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بناتے ہو, ان کی تقریر تو تم نے سنی. اگر یہ پیغمبر بھی بالفرض شرک کرتے لحبط عنہم ما کانوا یعملون. یاد رکھیں پیغمبر کا عمل اتنا جاندار اور شاندار ہوتا ہے
ہمارا اور ہمارے اکابر کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر کی ایک نیکی ساری امت کی سب نیکیاں برابر، پیغمبر کی ایک نیکی ترازو کے پلڑے میں رکھی جائے، ایک عمل ساری امت کے سارے اعمال ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں، پیغمبر کا عمل تھا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ شرک اتنی کبھی چیز ہے کہ اگر یہ پیغمبر بھی کرتے لہٰذا ما کان، دیکھیے مشرک کا اپنا عمل نہیں، تو مشرک امام کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ قطعاً نہیں، اس کا اپنا عمل مشرک کا نہیں، امام کیسے بن سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، اللہ ہدایت دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتابیں دی، حکم دیا، نبوت دی، بس اگر ان کا انکار کرتے ہیں ہؤلاء مکے والے عرب والے تو کوئی بات نہیں، فقط وکلنا بہا قوما، ہم نے یہ دولت اس قوم کے سپورٹ کر دی، لیسوا بہا بکافرین، یہاں پر رات کہاں کہاں سے آئے، سنا ہے کہ چین کے کچھ ساتھی بھی ہیں اور علاقوں بھی ہیں، بنگلہ دیش کے ہیں اور انڈیا والے شاید آنے والے ہیں، یہ قوم ہے، تم انکار کرتے ہو تو ماننے والے موجود ہیں بحمدللہ۔ یہ لوگ ہیں جن کا ذکر اوپر ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تو ان کی ہدایت کی پیروی کر، زوات کی نہ ہدایت کی، کما مر تو کہتے میں تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، ان ہوا نہیں ہے یہ قرآن الا ذکرانی علیہ وما قدر اللہ، اور نہیں تعظیم کی انہوں نے اللہ کی جیسے حق ہے اس کی تعظیم کا، جبکہ کہا انہوں نے نہیں نازل کی اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز، تو کہہ دے کس نے نازل کی وہ کتاب جس کو لے کے آئے موسیٰ علیہ السلام، ذرا حالے کہ وہ نور اور ہدی للناس تھی، تم نے کر دیا اس کو قراطیسا، ٹکڑے ٹکڑے، ظاہر کرتے ہو تم ان کو اور مخفی رکھتے ہو بہتوں کو، اور تعلیم دیے گے تم اس چیز کی جس کو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آبا، تو کہہ دے اللہ نے جل جلالہ نے، پھر چھوڑ دے ان کو ان کے شغل میں کھیلتے رہے۔ اور یہ کتاب ہے نازل کی ہم نے اس کو برکت والی ہے، مصدق ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے تھی، اور تاکہ ڈرائے کو ام القری بستیوں کی ماں کو اور ان کو جو آس پاس ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر وہ ایمان لاتے ہیں اس پر اور اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور کون زیادہ ظالم اس سے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا اس طرح باندھا، یا کہا اس نے کہ وہی کی جاتی ہے میری طرف بھی، حالانکہ وہی نہیں کی جاتی اس کی طرف کسی چیز کی، اور اس سے کون بڑا ظالم ہے جس نے کہا میں بھی بتا کی نازل کر سکتا ہوں مثل اس کے جو اللہ نے نازل کیا۔ اور اگر دیکھے تو جس وقت ظالم موت کی غشیوں میں ہوں گے اور فرشتے بڑھائے ہوں گے اپنے ہاتھوں کو، کہیں گے نکالو اپنی جانوں کو، آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے ذلت کا عذاب، بسبب اس کے جو تم کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ پر ناحق، اور تھے تم اس کی آیات سے تکبر کرتے، اور البتہ تاکہ کہ آئے تم ہمارے پاس فرادہ اکیلے، جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، اور چھوڑ دیا تم نے اس کو، خولناکم اے آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا تھا اپنے پیٹھوں کے پیچھے، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی وہ جن کے بارے میں تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے بارے میں شریک ہیں، البتہ تاکید سے منقطع ہو گئے تعلقات تمہارے آپس میں، اور غائب ہوگی تم سے وہ چیز جس کے بارے میں تم خیال کرتے تھے۔ رب اوپر نبوت کا ذکر تھا، کتاب کا، حکم کا، نبوت کا۔ یہاں مالک ابن سیف یہودی نے، تو یہودیوں کا مولوی اور پیر بھی تھا، اس کے چیلے بھی تھے، اس نے زوردار الفاظ میں کہا کہ آپ کہتے میں نبی ہوں، کتاب ملی، حکم ملا، نبوت ملی، اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل ہی نہیں، کسی بشر پر رب نے کوئی چیز
نازل ہی نہیں کی تو کیسے نبی بن گیا؟ تجھے کیسے حکم ملا کتاب میں؟ حالانکہ وہ یہودی تھا، تورات کو مانتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا، لیکن جوش میں آ کر کے، ضد میں آ کر کے یہ کہتا۔ تب تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے نہیں تعظیم کی اللہ کی جیسے کہ اللہ کی تعظیم کا حق ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ تو کہہ دے وہ کتاب کس نے نازل کی جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے؟ نوراً و ہدی للناس، ظالموں جس کو تم نے قراطیس قرطاس کی جمع ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، ان ٹکڑوں کو ظاہر کرتے ہو جو مفید مطلب ہیں اور مخفی رکھتے ہو بہتوں کو، اور اس کے ذریعے تمہیں وہ چیزیں بتلا دی گئی جو تم نہیں جانتے تھے، تمہارے آبا نہیں جانتے تھے۔ بتا کس نے نازل کی وہ کتاب؟ تو یہ تو نہیں جواب دے گا ضد میں، تو کہہ دے اللہ ہو، اے انزل اللہ ہو، رب نے نازل۔ تو موسیٰ علیہ السلام بشر تھے یا نہیں؟ ان پر کتاب اتری یا نہ اتری؟ کیسے کہتے ہو کہ خدا نے بشر پر کوئی چیز نہیں نازل کی؟ کہنے کے بعد پھر چھوڑ دو ان کو، ان کے خوض میں، شغل میں وہ کھیلتے رہے۔ اور جیسے وہ کتاب رب نے نازل کی، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ کتاب بھی نازل کی، برکت والی ہے، پہلی کتابوں کی مصدق، تاکہ قرآ مکہ مکرمہ کا نام تھا، تو ان کے لوگوں کو بھی ڈرائے اور آس پاس والے لوگوں کو بھی ڈرائے، اور ان لوگوں کو، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو انہوں بھی اس قرآن کو مانتے ہیں، نماز کی پابندی۔ اب جہاں ایک بات ذرا سمجھیں، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کی جیسے کہ اس کی تعظیم کا حق تھا ہے، نہیں۔ کیوں؟ اذ یہ کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں نازل۔ سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں، مثلا پاکستان کا صدر اپنی طرف سے کسی کو سفیر بھیجتا ہے، سفارت کے جتنے کاغذات ہیں وہ پورے، جو لوازمات ہوتے ہیں وہ سب پورے، مہریں لگی ہوئی، اگلے ملک میں جاتا ہے، وہ سفیر کو نہیں مانتے، تو سفیر کی توہین ہوگی یا ہمارے ملک کی بھی ہوگی؟ کیونکہ ملک کے صدر نے تمام ان دستاویزات کے ساتھ جو سفیر کے لیے درکار ہوتی ہیں پوری کر کے دیں، تو صرف سفیر کی توہین نہیں، ملک کی، جو خدا کے پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں وہ خدا کی توہین بھی کرتے ہیں۔ رب نے بھیجے ہیں وہ معجزات، ان کے ساتھ اسانید بھی ہیں، تو انہوں نے خدا کی تعظیم نہیں کی جنہوں نے رب کے پیغمبروں کو۔ کون زیادہ ظالم اس سے جس نے ahnaf.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی۔ جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.asnaf.com